کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے سمجھتے زندگی پوری ہو جائے۔ تو امام بخاری نے کہا اصل چیز علم ہے، اور علم قول سے بھی پہلے ہے، فعل سے بھی پہلے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فَعْلَمْ، پڑھو فَعْلَمْ، ارے پڑھو بھائی، فَعْلَمْ، یہ تو میں نے پڑھ دیا، اس سے آگے پڑھو فَعْلَمْ، ارے پیچھے والے پڑھو، حافظ جو ہے وہ پڑھو، قرآن میں کہاں آیا فَعْلَمْ، اس سے آگے پڑھو فَعْلَمْ۔ آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا، یہ بیان تقریر ایسی ہے، یہ جوڑ اور اجتماع ایسا ہے کہ آدھا آپ کو پڑھنا پڑے گا، آدھا مجھے پڑھنا پڑے گا۔ تو بیان جو بہت لمبا بیان ہے، ابھی عشاء 9 بجے ہے، اتنا لمبا بیان ویسے تھوڑا ہوگا، آدھا تم کریو آدھا میں کروں۔ فَعْلَمْ، ارے آگے پڑھو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، علم حاصل کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَعْلَمْ، جان لو، یقین کر لو، سیکھ لو، فَعْلَمْ، جان لو کیا، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو فَعْلَمْ علم ہے، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کلمہ ہے، قول ہے، وَاسْتَغْفِرْ، پڑھو، ارے آگے پڑھو پڑھو، اس میں ایک نقطہ ہے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، آپ سے جو پڑھوا رہا جو نہیں پڑھوا رہا، پڑھوانے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں تبلیغ والے پڑھائی چھڑوانا چاہ رہے ہیں، مدرسہ چھڑوانا چاہ رہے ہیں، مسجد چھڑوانا چاہ رہے ہیں، کیا چھڑوانا چاہ رہے ہیں؟ مسجد چھڑوانا چاہ رہے ہیں، مدرسہ چھڑوانا چاہ رہے ہیں، پڑھائی کا نقصان کروانا چاہ رہے ہیں جماعت میں لے آ کے بچوں کو۔ ارے پڑھائی کا نقصان نہیں کرانا چاہ رہے، پڑھائی چھڑانا نہیں چاہ رہے، پڑھائی میں لگانا چاہ رہے ہیں۔ جمعرات کو چھٹی ہو گئی، سب لوگ گھروں پہ چلے گئے کھیلنے میں کودنے میں، جمعرات کیا ہے؟ ارے جمعرات کیا ہے؟ جمعرات تو چاند رات ہے، کیا ہے جمعرات؟ جمعرات چاند رات ہے، اور جمعہ عید ہے۔ جمعہ کیا ہے بولو؟ عید ہے، بلکہ عید سے بھی افضل ہے، جمعہ تو عید سے بھی افضل ہے، بقرعید سے بھی افضل ہے، حدیث میں ہے اللہ کے نزدیک عید اور بقرعید سے افضل جمعہ ہے۔ اور جمعے کی رات تو کیا ہے؟ چاند رات ہے، پوری رات جاگو، کھیلو کودو۔ ہم لوگ پڑھتے تھے مدرسے میں گنگو میں، طلبا کی ایک جماعت آئی دارالعلوم دیوبند سے، سردی کا زمانہ تھا اور کوہرا بہت گہرا پڑا ہوا تھا، ہمارا گھر تو وہیں ہے گنگو میں، ہم وہیں پڑھنے آتے ہیں مدرسے میں اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں گھر میں، کھانا پینا سونا سب گھر میں۔ جماعت آ گئی جمعرات کو، تشکیلیں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، جماعتیں بنے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، سردی ہو رہی کڑاکے کی، اور وہاں مدرسے میں ہمارے خانقاہ چلتی ہے، ذکر ہوتا ہے، رات کو عشاء کے بعد جمعرات کو دیر ہو گئی اور سردی پڑی ہوئی ہے بہت، اور یہاں مسجد سے سامنے کتب خانہ، وہ بھی نظر نہیں آ رہا، کوہرا اتنا۔ طلبا نے کہا جماعت کے کہ بھائی ملاقاتیں ہوگی، ابھی تشکیلیں ہوں گی، اصول ہے۔ میں نے کہا جی سو رہے ہیں سب، سردی دیکھو کتنی ہو رہی ہے، کڑاکا کتنا پڑ رہا ہے، کوہرا کتنا گہرا ہے، سب کیا کر رہے ہیں؟ طلبا سو رہے ہیں، آپ کہہ رہے چلو ملاقاتوں میں اصولیات بھی کرو، بیٹھ کرو، جماعت بناؤ۔ میں نے کہا سب سو رہے ہیں، اس نے کہا ہم بھی مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم مدرسے میں رہتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی پڑھتے تو ہم بھی مدرسے میں ہیں، لیکن رہتے مدرسے میں نہیں، رہتے گھر ہیں۔ جب تم کہہ رہے ہیں ملاقاتیں ابھی کرو تو چلو ابھی کریں گے۔ اب ہم ملاقات کرنے کے لیے گئے ان کے ساتھ کمروں میں، کوئی کمرہ ایسا نہیں ملا جہاں پر بچے جاگتے ہوئے نہ ملے، سب جاگتے ہیں۔ کیا ہے وہ جمعرات ہے، اب گھر کے پر ہو جاؤ، پوری رات جاگو اور پورے دن جمعے کو سو یا کھیلو۔ بہرحال جمعرات کو چھٹی کا دن ہے، اس کا دن ہے چھٹی کا دن ہے، تو اس میں پڑھنے کی چھٹی ہو گئی، اور آپ سے یہاں کیا کروا رہے ہیں بلا کے گجناور میں، خانقاہ میں، جوڑ میں، اجتماع میں کیا کروا رہے ہیں؟ پڑھوا رہے ہیں فَعْلَمْ، پڑھو جلدی، ارے اب تو پڑھ دو، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور استغفار کرو، استغفار عمل ہے، لا الہ الا اللہ قول ہے، کلمہ ہے، فرمائے اس کلمے سے اور اس عمل سے پہلے فعلم ہے، جان لو، علم حاصل کر لو۔ تو اصل جو ہے امام بخاری فرماتے ہیں وہ علم ہے، وہ کیا ہے بولو جلدی، اصل علم ہے۔ علم ہوگا تو قول ہوگا، علم ہوگا تو بیان ہوگا، علم ہوگا تو تقریر ہوگی، علم ہوگا تو تبلیغ ہوگی، علم نہیں ہوگا نہ تو تقریر ہوگی نہ تبلیغ ہوگی نہ عمل ہوگا۔ تو مدرسہ نام ہے پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا، مدرسہ نام ہے سننے سنانے کا،
یہ پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے یہ آج کا نہیں، ہمارے تمہارے پیدا ہونے سے، آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے 1000 برس پرانا ہے۔ کتنا؟ 1000 برس پرانا سلسلہ کس کا؟ پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین، اللہ تعالیٰ نے طٰہٰ پڑھی، سورہ یاسین پڑھی۔ کس نے پڑھی؟ اللہ تعالیٰ نے پڑھی۔ قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے 1000 برس پہلے۔ آسمان اور زمین کے، آسمان نہیں بنا، زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ نہیں بنی، جس کے نیچے ہمیں آسمان وہ نہیں بنا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ارے بولو جلدی، سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ فلما سمعت الملائکہ القرآن، فرشتوں نے، ملائکہ نے قرآن سنا کہ اللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہیں سورہ طٰہٰ کو، سورہ یاسین کو، تو مدرسہ پڑھنے پڑھانے کا نام ہے، سننے سنانے کا نام ہے۔ اللہ نے پڑھا، فرشتوں نے سنا، اور فرشتوں نے سنتے ہی کہا توبہ، خوشخبری ہے، مبارکباد ہے اس امت کے لیے جس امت پر یہ قرآن نازل ہے۔ تو ہمیں، تمہیں، طلبہ کو، علماء کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو ملائکہ نے آسمانوں زمینوں کے بننے سے 1000 برس پہلے خوشخبری دی، مبارکباد دی۔ اس لیے مدرسے میں پڑھنے والے، پڑھانے والے یہ سب مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ پردھان نہیں ہے، چیئرمین نہیں ہے، ایم پی ایم ایل اے نہیں ہے، وزیر اعظم، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل و جج یہ خوشخبری اور مبارکبادی کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ تو دنیا ہے، اسباب ہیں، چیزیں ہیں، فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ان کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے دنیا کی، اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ الدنیا ملعون، پڑھو جلدی، ارے پڑھ لو، ارے قرآن بھی پڑھائیں گے تمہیں، آج حدیث بھی پڑھائیں گے، اور جمعرات کو پڑھائیں گے، اور جمعے کو بھی پڑھائیں گے، کل 11 بجے تک پڑھاتے رہیں گے تمہیں۔ ارے پڑھو گے، ارے پڑھو گے یا چھوڑ دو گے؟ بھائی لاک ڈاؤن لگ گیا، چھوڑ دو، دال پتلی ملی، شوربہ پتلا ملا، استاد نے بجا لیا، بھاگ جاؤ ادھر سے، بھاگ جاؤ گے، چھوڑ دو گے پڑھائی؟